اب آپ کے سامنے ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ سید حبیب اللہ شاہ بہاری حافظ اللہ تعالیٰ آپ کے سوالوں کے جواب کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ جس مولا کریم نے ہمیں یہ دینی پروگرام منعقد کرنے کی توفیق بخشی، اور اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں کا جنہوں نے اس کا انتظام کیا، اور اسی طرح جو مقرر آپ کے سامنے تشریف لائے اور انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، برادر مکرم برادر ناصر محی الدین ادوارے، اور اسی طرح ہمارے برادر اکبر فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد حافظ اسحاق صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان سب نے آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اپنے موضوعات پر انتہائی اہم باتیں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور جو انہوں نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سوالات تو کافی ہیں، انشاءاللہ العزیز کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کے اندر جتنے سوالات کا جواب دے سکیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ابھی میں آ رہا تھا تو ایک ساتھی نے ابھی پکڑایا آپ کے سامنے سوال بڑا اہم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کافر تمام مسلمانوں کو مسلمان کہتے ہیں، جبکہ ہم تمام مسلمان مسلک والے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ پلیز اس سوال کی وضاحت کی جائے۔ بڑا اہم سوال ہے اور قابل غور ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں کے متعلق یہ کہا تھا الکفر ملۃ واحدہ، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر۔ یعنی جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کے بارے میں اس کو پتہ چل چکا ہے، یقین ہو چکا، آپ کی بات پہنچ چکی ہے، پھر وہ اسلام نہیں لایا ہے تو وہ کافر ہے۔ لیکن مسلمان جو ہیں انہوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کو ایسی باتیں کہنا شروع کر دی، تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان اور کافر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا سخت قانون پیش کیا ہے کہ اگر ایک بندہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے، اپنے سے علاوہ کسی کو کافر کہتا ہے، ان دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہو جائے گا۔ جس کو اس نے کافر کہا یا تو وہ حقیقتاً کافر ہوگا، اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ خود ضرور کافر ہو جائے گا، کیونکہ ایک مسلمان کے اوپر اس نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ اس لیے ان کاموں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی کے کفر اور اسلام پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ اگر آپ اس کا کوئی عمل برا دیکھتے ہیں، کوئی عمل ایسا دیکھتے ہیں، تو اس عمل کو کہیے یہ اسلام کے منافی ہے، یہ آپ کے ایمان کے منافی ہے، یہ عمل مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا ہے، اس عمل کے بارے میں بات کہیے اور اس کی رہنمائی کیجیے اور اس کو صراط مستقیم کی طرف بلائیے۔ تو اس لیے یہ ان کاموں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ایک بھائی نے کہا ہے میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز میں ایسے بہت رکن ہیں جو پورے نہیں کرتا، وہ یہ ہے کہ نماز میں زور سے آمین نہیں کہتا اور ہاتھ اوپر
کی طرف نہیں اٹھاتا۔ بھائی نے اردو جو ہے نا وہ اپنے الفاظ میں لکھی ہے کہ اچھی طرح پڑھی نہیں جا رہی۔ کیا اس رکن کے نہ کرنے کی وجہ سے ہماری نماز پوری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر تو بھائی اس کو رکن سمجھتا ہے نا، رکن پتہ کس کو کہا جاتا ہے؟ فرض اور رکن، کسی عمل کا فرض اور رکن چھوٹ جائے، چاہے وہ بھول کر کیوں نہ چھوٹے، وہ نماز نہیں ہوتی۔ بھائی نے رکن خود سے لکھا، میں نے نہیں کہا ہے، ہاں جی، کہ وہ کہتے ہیں یہ رکن چھوٹ جائے یا رکن نہیں کرتا تو میری نماز میں کوئی فرق خلل پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر تو وہ رکن سمجھتا ہے تو پھر نماز باطل ہے، کہ نماز گئی اس کی۔ بہرحال یہ رکن نہیں ہے، نماز کے ارکان دوسرے ہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھنا، رفع الیدین کرنا، آمین کہنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور ان سنتوں کو اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز میں فرق ضرور پڑے گا۔ اگر وہ ان سنتوں کو ادا نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز میں فرق ضرور پڑے گا، لیکن نماز کے ہونے نہ ہونے یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کی نماز قبول ہو رہی ہے اور کس کی نماز قبول نہیں ہو رہی، لیکن ظاہری طور پر اس کی نماز میں فرق پڑ رہا ہے کیونکہ وہ سنتیں چھوڑ رہا ہے۔ یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سنت متواترہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین بھی کہتے تھے، اور اسی طرح رفع الیدین بھی کرتے تھے، اور سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ نماز کے اندر ٹوپی نہ لگانا کیسا ہے، اور نماز کے اندر اس سے کچھ نقصان ہے یا نہیں ہے؟ نماز کے اندر سر کو ڈھانپنا، نماز کے اندر سر کو ڈھانپنا جو ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جس طرح ہم نے پہلی سنتوں کے حوالے سے بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان سنتوں کو کیا ہے، تو یہ بھی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہی کیا ہے، یعنی سر ننگے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کو چاہیے کہ سر ڈھانپ کر ہی نماز پڑھیں، لیکن اگر اس نے سر کو نہیں ڈھانپا ہوا تو نماز میں فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے کہ ایک روایت آتی ہے کہ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک آدمی نے دیکھا اور ان کو کہا، بلکہ انہوں نے اپنا کپڑا جو تھا سر کا وہ اتار کر سامنے رکھا، اور انہوں نے سر ننگا کر کے نماز پڑھی۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، یہ نماز آپ نے ایسے کیوں ادا کی؟ تو کہا کہ تمہیں سکھانے کے لیے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کیسے نماز ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ سوال کرنا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عموماً مسلمانوں کی یہ عادت نہیں تھی سر ننگے نماز پڑھنا، کیونکہ وہاں اس وقت ماحول سر ڈھانپنے کا ہی تھا، سر ڈھانپ کر ہی نماز پڑھی جاتی تھی، اس لیے عموماً عادت نہیں ہونی چاہیے کہ سر ننگے نماز پڑھی جائے، لیکن سر ننگے نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جادو کیسے ہوتا ہے، اور جادو ہوا کیسے پتہ چلے گا؟ بہرحال جادو کیسے ہوتا ہے یہ تو جادوگروں سے پوچھیں، ہم تو نہ ہم نے کبھی کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیسے ہوتا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ تو انسان جو ہے جس کو یہ تکلیف ہے اس کے حوالے سے ہے کہ وہ پتہ چلے گا۔ اگر وہ کوئی جسمانی مرض اس کو تکلیف نہیں ہے، ڈاکٹروں نے اس کا چیک اپ کر لیا ہے، اس کے باوجود جو ہے دوائیاں بھی اس نے استعمال کی، اس کے باوجود وہ ختم نہیں ہو رہا ہے، تو اس طرح کے یعنی کہ اس کی طبیعت تب بھی صحیح نہیں ہو رہی ہے، تو اس سے ہی پتہ چلے گا کہ اس کا، اور خصوصاً اس کا نیکی کرنے میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے میں، اس کو کوئی دعا بتلائی جائے دعا پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں اس کا دل نہیں لگتا ہے، تو سمجھے کہ اس کے اوپر کوئی نا ایسی چیز ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ کیا ظہر کے 4 رکعت سنت 2 پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ حدیث کی روح سے جواب دیں۔ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ افضل طریقہ یہی ہے کہ نوافل جو ہیں جتنے بھی، چاہے وہ رات کی نماز ہو چاہے وہ صبح کی نماز ہو، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ مثنا یعنی 2 رکعت کر کے پڑھا کرتے تھے۔ یہ افضل طریقہ ہے 2 رکعت پڑھنا، لیکن اگر کوئی 4 اکٹھی بھی پڑھتا ہے تو نوافل جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔
کوئی ان میں فرق نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ مثنا مثنا یعنی وہ 2 رکعت کر کے پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ فرض نماز کے بعد نوافل ادا کرنے کے لیے جگہ تبدیل کرنا صحیح ہے؟ جی ہاں صحیح ہے، بلکہ مستحب یہی ہے کہ جگہ کو تبدیل کر لیا جائے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم جو ہیں نماز کو نماز کے ساتھ نہ ملائیں، یعنی فرض نماز جو پڑھی ہے ہم نے اس کو فوراً ہی اس کے بعد نوافل ادا نہ کریں، اس کی سنتیں ادا نہ کریں۔ یہاں ہم نے یہ بات ملاحظہ کی، آپ ساتھیوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ اسلام پھرتا ہے تو فوراً ہی بعض لوگ جو ہے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سنتیں ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، کہا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم نماز کو نماز کے ساتھ نہ ملائیں، یہاں تک کہ ہم یا کوئی بات کر لیں اور یا وہاں سے اس جگہ سے اٹھ کر چلے جائیں۔ نخرج کے الفاظ ہیں، نتکلم کے الفاظ ہیں، یعنی نتکلم کلام جو ہے وہ ذکر اذکار سے بھی ہو سکتی ہے، وہ کلام اپنے ساتھی سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے، بلکہ مسنون اور مستحب تو یہی ہے کہ ذکر اذکار کیا جائے، اور ذکر اذکار کرنے کے بعد جو ہے پھر وہ آپ جو ہے سنت وغیرہ ادا کریں۔ اور دوسرا کہ اگر نہیں ہے تو پھر آپ جگہ چینج کریں، جگہ تبدیل کر کے، بلکہ اس سے بھی زیادہ افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں جو ہے نوافل ادا کیا کرو، گھروں میں پڑھا کرو، کیونکہ آدمی کی گھر کی نماز جو ہے نوافل، ہاں جی نفلی نماز، گھر کی نفلی نماز جو ہے مسجد کی نفلی نماز سے افضل ہے۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے نفل جو ہے سنتیں جو ہیں وہ اپنے گھر میں پڑھیں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جا کر سستی ہو جائے گی، چھوٹ جائیں گی، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ مسجد میں پڑھیں، لیکن جگہ تبدیل کرنی چاہیے، بہتر یہی ہے۔ نہیں تبدیل کرتے تو ذکر و اذکار کریں، وہاں ذکر و اذکار کرنے کے بعد اسی جگہ پر پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز جمعہ کی کل کتنی رکعات ہیں اور وہ کیسے پڑھنی چاہیے؟ نماز پڑھنے والے کے آگے سے اچھا دوسرا سوال ہے، نماز جمعہ کی فرض تو آپ کو علم ہی ہے، وہ امام کے ساتھ ہی آپ پڑھتے ہیں، 2 رکھتے ہیں، اور جو سنتیں ہیں نماز جمعہ سے پہلے نماز جمعہ کی کوئی سنتیں نہیں ہیں، کوئی نوافل نہیں ہے۔ ویسے نوافل ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے ایک آدمی پہلے آتا ہے مسجد کے اندر اور وہ آ کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کی قسمت میں لکھا ہے وہ نوافل پڑھتا ہے، یہ الگ سے ہے، نوافل جتنے بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعے کی نماز کی نیت سے کوئی سنتیں نہیں ہیں۔ ہاں جمعے کے بعد جو ہے فرائض ادا کیے تو اس کے بعد جو ہے وہ مختلف احادیث آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 بھی پڑھتے تھے اور 2 بھی پڑھتے تھے۔ 4 آپ جب مسجد میں پڑھتے تو 4 پڑھتے تھے، جب آپ گھر میں پڑھتے تو 2 پڑھتے تھے، جیسے ہم نے پہلے بتا دیا کہ گھر کی نفلی عبادت جو ہے مسجد کی نفلی عبادت سے افضل ہے، اس لیے آپ جو گھر میں 2 پڑھتے تھے وہ مسجد کی 4 کے برابر ہوتی تھی، تو لہٰذا اگر آپ مسجد میں پڑھتے ہیں تو 4 رکعت سنتیں ہیں، اور گھر میں پڑھتے تو 2 رکعت سنتیں ہیں۔ مسجد میں بھی 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اگر یعنی کہ کسی کو جلدی ہے کوئی کام ہے تو 2 رکعتیں وہاں پر مسجد میں بھی وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں ایک سوال رہ گیا، نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، لیکن کچھ آدمی ایک قدم پیچھے ہٹ کر تھوڑا فاصلہ ڈال کر گزر جاتے ہیں لیکن آگے سے ہی گزرتے ہیں، کیا اس میں فاصلے کی کچھ حد ہے؟ فاصلے کی حد کے حوالے سے نماز کے سامنے سے گزرنا نہیں چاہیے، بلکہ حدیث کی روشنی میں تو یہ ہے کہ نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، وہ واجب کیا ہے؟ وہ سترہ رکھنا سامنے۔ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر یہ سترے پڑے ہوئے ہیں، یعنی امام بھی سترہ رکھتا ہے اور مقتدیوں کے لیے بھی یہاں پر سترے مسجد باہر حال میں پڑے ہوں گے، تو یہ سترے رکھے جاتے ہیں، یہ سترہ رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قوموا الی سترہ، یعنی آپ نماز جب پڑھو تو سترے کی طرف کھڑے ہو جاؤ،
تو یہ اس حدیث سے بہت سارے علماء نے جو ہے سترے کو وجوب پر دلالت کیا کہ واجب ہے، سترے کو واجب قرار دیا ہے۔ اب سترے کے اور اس بندے کے درمیان سے جو گزرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے بارے میں کہا کہ اس کو روکو، اس کو اپنے ہاتھ سے منع کرو، اگر تو رک جائے تو فبہا، نہیں رکتا فَاضْرِبْهُ فَإِنَّهُ شیطان، کہا کہ اس کو پھر سینے پر مارو کیونکہ یہ شیطان ہے۔ خود شیطان ہی، شیطان کا بھائی نہیں، شیطان ہے، یعنی یہ بندہ جو ہے، یہ انسان جو ہے، اس کے اندر شیطان ایسی حرکت کروا رہا ہے کہ یہ تمہاری نماز کے سامنے سے گزرے، لیکن پہلے آپ سترہ بنائے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نماز کے اندر آ کر شامل ہوتے ہیں تو اس وقت تو ہم کچھ سترہ نہیں کر سکتے، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جب ہماری ایک دو رکعتیں رہ گئی ہیں امام سے، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، ہم انہیں اپنی ایک یا دو بقیہ رکعتیں پڑھنی ہیں، تو اس میں کیا پھر جو بندے آگے سے گزر رہے ہیں، تو اگر تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں سترے کی طرف، یعنی آگے کوئی چیز ہے اس کی طرف بڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی نماز کے سامنے سے یہ نمازی نہ گزریں، تو آپ بڑھ جائیں، آگے ہو جائیں۔ اگر ایسے کوئی صورتحال نہیں ہے تو پھر آپ مکلف نہیں ہیں، لیکن گزرنے والا گناہ گار ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ فقہا کے قول ضرور ہیں اور اس کے متعلق مختلف ہے، جہاں سے ایسے کہہ لیں کہ سجدے کی جگہ کو چھوڑ کر، جیسے آپ نے یہ سوال میں بیان ہوا، سجدے کی جگہ کو چھوڑ کر بعض علماء نے کہا گزر جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ نماز کے سامنے سے نہیں گزرا۔ اسی طرح بعض فقہا نے کہا کہ ایک چنے برابر پتھر لے کر اس کو زور نہیں لگانا، ایسے پھینکے جہاں تک وہ جاتا ہے، تو اس سے اب وہاں پر کون ایسے کرے گا اور کون پتہ کرے گا، اور پھر ہر بندے کے مختلف ہوگا ایسے پھینکنے سے۔ تو یہ فقہا کے اقوال ہیں، بہرحال حدیث میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہرحال نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گزرنے والے کو یہ علم ہو جائے کہ اس کے لیے یہ رکنا کتنا بہتر ہے تو 40 تک رکا رہے، 40 تک۔ اب 40 کا آگے بیان نہیں کیا ہے، وہ راوی خود کہتے ہیں کہ 40 کا آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ 40 منٹ، نہ 40 گھنٹے، نہ 40 دن، نہ 40 مہینے، نہ 40 سال، کچھ بیان نہیں کیا۔ لیکن بہرحال اگر 40 منٹ بھی ہو، 40 منٹ بھی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر اللہ، اس بندے کے لیے بہتر ہے کہ وہ رکا رہے، نمازی کے سامنے سے نہ گزرے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم نمازی کے سامنے سے نہ گزریں۔ انسٹالمنٹ ایک ساتھ پر کوئی بھی چیز لینا جائز ہے نماز میں؟ اچھا، دوسرا سوال جی، قسطوں پر یہ کئی دفعہ سوالات ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے۔ بہرحال اس کے متعلق پھر ایک یاد دہانی کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قسطوں کی جو چیز ہے نا، اس سے پہلی بات تو بچنا ہی چاہیے، اجتناب کریں۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الشبہات، آپ شبہات سے بچیں، جس میں آپ کو شبہ پیدا ہوتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، اگر آپ شبہ میں آ گئے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں۔ کیوں؟ فرمایا جس نے شبہات کو چھوڑ دیا، جہاں اس کو شک و شبہ پڑ گیا ہے اس کو چھوڑ دیا، فقد استبرأ لدینہ، اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا ہے، یعنی اپنے ایمان کو محفوظ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے اگر شبہ پڑ گیا ہے تو آپ بچ جائیں، اس سے رکنا ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے جائز اور ناجائز کا پوچھتے ہیں تو بات یہ ہے، اس میں تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے اختصار کے ساتھ کہ اگر قسط پر جو چیز لے رہے ہیں، مثال کے طور پر یہ آپ نے چیز لی ہے، یہ قسط پر لی ہے تو ایک قیمت طے ہوگی، ایک قیمت۔ جب آپ سودا کر رہے ہیں تو ایک قیمت طے ہوگی، دو قیمتیں نہیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر کیا کہ آپ نے یہ چیز لی ہے تو کہا 10 دینار کی ہے، ایک دینار جو ہے آپ کو منتھلی میں قسط دوں گا، تو یہ 10 دینار ہی دینے ہیں۔ چاہے آپ کے دوسرے مہینے ہی آپ کے پاس پیسے آئے، آپ نے جا کر کہا بھی میرے پاس پیسے آ گئے، میں قسطوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ اکٹھے ہی 10 دینار جو ہے مجھ سے وصول کر لیں۔ 10 دینار لیں گے یا کچھ کم کریں گے، اس سے آپ پوچھ لیں۔ تو اگر وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ نقد دے رہے ہیں تو 9 دینار دے دیں تو یہ چلے گا، تو یہ غلط ہے، یہ بیع فاسد ہے، یعنی یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی قسط لیٹ ہو گئی کسی وجہ سے، انہوں نے پلنٹی ڈال دیا، آپ قسط دینے کے لیے گئے، انہوں نے کہا 1 دینار قسط تھی لیکن آپ کو اب 1.5 دینار دینا پڑے گا کیونکہ آپ کی قسط
پہلی کو آنی تھی اور یہ 5 یا 10 کو آ رہی ہے، تو اس لیے نصف دینار اور آپ کو دینا پڑے، تو یہ بھی بے فاسد ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو طے ہو گیا وہی آپ نے ادا کرنا ہے۔ وہ قسط لیٹ ہوتی ہے، قسط آپ پہلے جا کر دیتے ہیں، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، جو قیمت طے ہوگی وہ طے ہوگی اور اسی پر ہی آپ نے ادا کرنے پیسے، تو پھر قسطوں پر چیز لینی جائز ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز میں کیا انسان اپنی زبان لغت، اچھا زبان لغت میں دعا کر سکتے ہیں؟ کون سی دعا؟ اللہ تعالیٰ نے کون سی دعا انہوں نے پوچھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آپ نماز کے اندر جو آپ کو میسر ہو آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے، جمہور علماء کا موقف ہے نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر تکبیر اولیٰ سے اللہ اکبر، یہاں سے لے کر تسلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں تک یہ نماز پوری کی پوری عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان میں آپ کو پڑھنی ہے، آپ کو نماز سیکھنی چاہیے، یہ جمہور علماء کا موقف ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے جس کو عربی زبان نہیں آتی ہے تو وہ اپنی زبان میں جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کہہ لیں کہ جہاں جہاں قرآن پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآن بھی پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ اور قرآن کی جو سورت ہے اس کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، وہ کلام الہی ہے، اس کو آپ نے اس کا ترجمہ حق ادا ہی نہیں کر سکتا ان الفاظ کا، اس لیے آپ نے اس کو عربی میں ہی پڑھنا ہے۔ یہ جن علماء نے اجازت دی ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں۔ باقی کیا رہ گیا؟ باقی یہی ہے کہ جو تشہد میں جا کر آپ دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کسی بھی ساتھی کو جو بالکل ان پڑھ جاہل ہو اس کو بھی نہ یہ کلمات آتے ہوں، تسبیحات آتی ہوں، سب کو آتی ہیں، اور جو ان کے اندر چاشنی ہے وہ بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ ترجمہ قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، اسی طرح ان کا ترجمہ بھی آپ کریں گے تو وہ حق ادا نہیں ہوتا ہے جو اس کے اندر چاشنی ہے۔ تو بہرحال وہ دعائیں جو ہیں ان کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ آپ کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ عربی زبان میں، جیسے جمہور کا موقف ہے کہ عربی زبان میں ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ میرے ملک ہندوستان میں اکثر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی زمین اچھی نہیں ہے یا نہیں ہوتی ہے، یعنی نجس نہیں، نحس ایسے لکھا، نحس ہوتی، یعنی نحوست لکھنا چاہتے تھے، منحوس ہوتی ہے، تو کیا ایسا کوئی ہے؟ ایسی کوئی چیز؟ ہم نے گزشتہ خطبہ اسی پر ہی دیا تھا، اگر ساتھیوں نے جو نہیں وہاں پر آ سکے تو وہ سن سکتے ہیں، میرا خیال اپلوڈ ہو چکا ہوگا، آڈیو تو ہو چکا ہے، نیٹ پر آپ سن سکتے ہیں۔ پورے کا پورا موضوع ہی ہمارا یہ تھا کہ کوئی چیز وہ منحوس نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہے، اور قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے منحوس کیا چیز ہے۔ ایک چیز منحوس ہے، وہ انسان کے اعمال بد ہیں، برے اعمال، ان کی نحوست پڑتی ہے۔ اگر آپ کسی جگہ پر جا کر رہتے ہیں اور وہاں پر آپ نیک اعمال شروع کر دیتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اگر وہ اس جگہ پر کوئی منحوس چیزیں تھیں بھی تو وہ ختم ہو جائیں گی، وہاں پر نحوست جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لہذا ایسی کوئی چیز بدشگونی لینا کہ یہ جگہ جو ہے منحوس ہے اور یہ مقام جو ہے منحوس ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو کوشش یہی کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ مکان کے حوالے سے، گھوڑے کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے، تو وہاں پر محدثین نے جو شرح کی ہے وہ اسی چیز کو واضح کیا ہے کہ وہ بذات خود چیز جو ہے منحوس نہیں ہے، بلکہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کے اعمال بد جو ہیں وہ منحوس ہوتے ہیں۔ کیا دوسرا نکاح کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے؟ ماشاءاللہ، یا بغیر اجازت کے بھی نکاح ہو سکتا ہے؟ آپ کو ماں کا کہتے تو پھر بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں کہ ماں سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں ہے، تو بیوی کی کہہ رہے ہیں، خیر بیوی کے بھی بڑے حقوق ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ بیوی کے حقوق نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیارکم خیارکم لأہلی وَأَنَا خیارکم لأہلی، فرمایا تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس کے سنہری اوراق جو ہیں وہ پڑھا کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے۔
ابھی آپ نے ایک حدیث سنی ہے، وہ حدیث صرف بازار کے والے سے نہیں ہے، وہ اگرچہ وہاں الفاظ بازار کے والے سے لیکن رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا، جو بندہ نرمی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں زبان نبوت سے، تو لہٰذا یعنی کہ انسان جو ہے اس کو اپنے گھر میں بہترین اخلاق پیش کرنا چاہیے، لیکن اس بہترین اخلاق کا اتنا ایسا بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی بیوی کی اجازت کے بغیر جو ہے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، اور خصوصاً یہ شادی کا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شرط لگائی ہے، ایک شرط، دوسری کوئی شرط نہیں لگائی ہے۔ کہا کہ آپ 2 3 4 عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے، لیکن ایک شرط ہے فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر آپ کو ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بہتر ہے، ظالم نہ بنو، ظلم نہ کرنا، پھر تمہارے لیے ایک بہتر ہے۔ لیکن وہاں پر بیوی کی اجازت کی کوئی قدغن نہیں لگائی گئی ہے کہ ضروری ہے بیوی سے پوچھنا، وہ تو کبھی آپ کو اجازت نہیں دے گی۔ کافی دنوں سے جاب نہیں ہے، ویسے تو ہے لطیفہ، ٹائم بھی ہمارا ختم ہونے والا ہے۔ وہ ایک معلمہ تھی دین کی، تو وہ تقریر کر رہی تھی، تو دوسری شادی پر کا ہی ٹاپک تھا، اس نے بیان کیا کہ عورتوں کو کہ میری بہنوں اپنے شوہروں کو روکا نہ کرو، ان کو دوسری شادیاں کرنے دو، قرآن نے اجازت دی ہے، حدیث نے اجازت دی ہے، یعنی ہمارے دین اسلام اجازت دی ہے۔ تو ایک درس ختم ہو گیا، ماشاءاللہ بڑا اچھا انہوں نے درس دیا، تو ایک خاتون آگے بڑھی، اس نے اسلام دعا کی، انہوں نے کہا جو ابھی آپ نے درس دیا واقعتاً آپ کا ایسا ہی ذہن ہے جو ابھی بیان کیا ہے، عمل بھی اس پر ہے؟ تو بالکل یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں۔ اس نے کہا میں آپ سے بہت ڈرتی تھی۔ مجھ سے کیوں ڈرتی تھی؟ کہا اس لیے کہ میں آپ کے شوہر کی دوسری بیوی ہوں۔ تو وہ معلمہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی ہیں، تو وہ اس لیے وہ اجازت تو نہیں دیں گی آپ کو کبھی بھی۔ تو خیر ہم اپنے سوالات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، جن بھائیوں کے جوابات نہیں دیے گئے تو ہم اس سے معذرت خواہ۔ خیر 1-2 یہ سوالات ہیں، 1-2 منٹ۔ کافی دنوں سے جاب نہیں ہے، نماز بھی تاکید سے پڑھتا ہوں پر کام نہیں ہے، یعنی کوئی جاب نہیں ہے، کوئی خاص وظیفہ بتائیں۔ ہمارے پہلا درس جو تھا نا ناصر بھائی کا، اس میں آپ کو خوشحال زندگی کے اصول بتا دیے۔ میرا خیال آپ کے سوال کا جواب تو مل چکا ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے، بلکہ 2 واقعے اسی میں بیان کیے۔ اس ایک نسخہ میں ایک جو بات انہوں نے کی استغفار کی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ شاید میں نے تو صحیح طرح سے سنا نہیں، بس نام سنا تھا، تو اس کے بعد مجھے فون آ گیا۔ امام احمد بن حنبل کا جو واقعہ ہے نا، وہ نان بھائی جو تھا نا، اس نے کہا کہ میں استغفار کرتا ہوں، جیسے انہوں نے سن لیا تھا تو کہا میری ہر خواہش پوری ہوئی ہے۔ وہ امام احمد بن حنبل کیسے پہنچے تھے آپ کو پتہ ہے؟ جب وہ یعنی مسجد کے خادم نے کہا بھی مسجد میں نہیں سو سکتے، چلے باہر، آپ یہاں پر نہیں رہ سکتے، تو وہ باہر دروازے کے اندر ہی، یعنی دروازے کے باہر ہی وہ لیٹ گئے وہاں پر۔ اب وہ مؤذن جو نا بڑا کوئی سخت تھا، خادم جو تھا، اس نے یہ بھی نہیں سوچا چلو باہر لیٹ گیا، مسافر آدمی ہے۔ وہ امام احمد بن حنبل نے تعارف بھی نہیں کروایا اپنا کہ میں امام احمد بن حنبل ہوں، نام ہی لیتے تو شاید وہاں پر آپ کی مہمان نوازی شروع ہو جاتی۔ تو اس مؤذن، وہ بہت کرخت آدمی تھا، اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے تمہیں منع کیا، ادھر بھی نہیں لیٹ سکتے آپ، چلو ادھر سے۔ انہوں نے کہا تیری مہربانی یار، مسافر ہوں، رات گزارنے دے، ابھی تہجد کا ٹائم ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں نہ اٹھ رہے، تو اس نے ٹانگ سے پکڑا، جیسے وہ واقعہ ذکر کیا گیا، ٹانگ سے پکڑا اور گھسیٹ کر جو ہے نا وہ شارے پر لے گیا، یعنی سڑک پر لے گیا۔ وہ سامنے اس نے جب دیکھا نا نان بھائی نے، تو وہ بھاگا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ آپ مسافر ہیں تو میرے پاس آ جائے، آپ ادھر آ کر ٹھہریں۔ اس وقت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ تمہاری ہر خواہش پوری ہوئی ہے استغفار سے؟ کہا جی ہاں، بس ایک خواہش کہ امام احمد بن حنبل وہ بڑے امام ہیں، ان کی زیارت نہیں ہوئی، ایک خواہش دل میں ہے وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ نے تیری خواہش کو پورا کیسے کیا تیرے استغفار کی وجہ سے کہ امام احمد بن حنبل کی ٹانگ سے گھسیٹتے ہوئے تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا کہ یہ لے زیارت کر. ہاں جی، یہ ہے استغفار کی برکت. تو اس لیے یہ جو بھائی نے سوال کیا ہے کہ جواب نہیں ہے، وہ استغفار کریں کثرت سے. اور یہ جو میں جی یہ بھی کرتا ہوں یہ بھی کرتا ہوں پھر بھی کام نہیں ہوتا، میرے بھائی یہ بھی آزمائش ہو سکتی ہے کہ تو کتنی کو دیر کرتا ہے. کرو انشاءاللہ العزیز ان قریب تیرے لیے دروازے کھلیں گے میرے بھائی کے لیے. اور جو بھی تنگ دست ہے وہ استغفار کیا کریں، صبح و شام کیا کریں. مغفرت آپ نے اپنی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے. اگر آپ کی جاب نہیں ہو رہی ہے تو گناہ تو معاف ہو رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے گناہ بھی معاف ہو چکے ہیں پھر بھی ایسا مسئلہ ہے تو آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں بھائی، آپ کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں. تو بہرحال اس میں خیر ہی خیر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیر اور بلائی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگلا ہمارا جو پروگرام ہے انشاءاللہ 14 یہ لے لیں. نومبر کو ہوگا. 14 نومبر 2019 کو اسی مسجد میں ہمارا ماہانہ اجتماع ہوگا. اور قرطبہ کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ 7 نومبر کو انشاءاللہ ہوگا. اور ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو ہمارا وہ پروگرام ہوتا ہے اور دوسری جمعرات کو ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہاں سے سکھ سبھا سے بس جاتی ہے. تو ان پروگراموں کو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بینر آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمارے کچھ پروگرام لکھے ہوئے ہیں. ان کو بھی ذرا شیڈیول کو جو ہے وہ پڑھ کے جائیں گے کہاں کہاں آپ کو درس جو ہے وہ مل سکتے ہیں. خواتین کا بھی درس ہے اور مختلف ہمارے فراہیم کی منگف اور محمولہ وغیرہ میں دروس ہیں ان کا شیڈیول ہے. اس کو چیک کریں اور ان میں پہنچنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر.